بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل عابدین وائس کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سے عابدین وائس کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو بروقت ملتی رہے۔ شکریہ۔ صبر حضرت ایوب علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام کے 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھی، 1000 اونٹ، 1000 بکریاں، 500 غلام اور 500 اہل و عیال تھے۔ آپ علیہ السلام اس وقت مالداروں میں شمار ہوتے تھے اور ہر وقت خدا کی یاد میں مشغول رہتے اور شکر گزاری کرتے۔ شیطان آپ علیہ السلام کی عبادت اور خدا کی شکر گزاری کو دیکھ کر حسد کی آگ میں جلتا اور آپ علیہ السلام کو اپنے پندے میں پنسانے کی کوشش کرتا۔ غیب سے ندا آئی کہ اے لعین، ایوب میرا بندہ صالح اور شاکر ہے، اس پر تیرا اغوا کچھ اثر نہیں کر سکے گا۔ شیطان نے کہا کہ خدایا، تو نے اس کو ثروت اور فرات اور قدرت عطا کی ہے اور اس کی آنکھیں اولاد کی دیدار سے روشن ہے، پھر تیرا شکر کیوں نہ بجا لائے گا؟ اگر تو اس سے یہ نعمتیں لے لے تو یہ ہرگز بھی تجھے یاد نہ کرے گا اور تیری بندگی سے بیزار ہو جائے گا۔ فرمایا، اے ابلیس، تیرا یہ گمان میرے بندے کے بارے میں غلط ہے۔ شیطان نے کہا کہ پروردگار عالم، اگر تو مجھے اس کی اولاد اور مال پر تسلط بخشے تو معلوم ہوگا کہ کس طرح بندگی کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ چل، میں نے تجھے اس کی اولاد اور مال پر تسلط دے دیا ہے۔ ابلیس لعین خوش ہو گیا اور اپنی ذریت اور تابع داروں کو جمع کر کے اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کی مال مویشی دریا میں غرق کرا دیے۔ شیطان خود گوالے کی صورت میں حاضر خدمت ہوا اور مویشی ڈوب جانے کی خبر دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کا شکر ہے کہ جس نے اپنے فضل سے دیا تھا اور عدل سے لے لیا۔ پھر شیطان نے مایوس ہو کر اپنی ذریت سے کہا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی زراعت اور ہرمن کو آگ لگا دو۔ جب وہ سب جل کر راکھ ہو گئے تو شیطان نے آ کر کہا کہ آپ علیہ السلام نمازوں میں لگے ہوئے ہیں اور ادھر سب کھیت اور باغات جل کر فنا ہو گئے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام وہی جواب دے کر عبادت میں مشغول ہو گئے، بلکہ کمال دل جمی سے فارغ ہو کر عبادت کرنے لگے۔ شیطان لعین محزون اور مضطرب ہو کر واپس ہوا اور اسی طرح اس نے سب گھر بار کا سامان تباہ و برباد کرا دیا اور وہ ملعون ہر تباہی کی خبر حضرت ایوب علیہ السلام کو دیتا گیا۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام پہلے سے بھی زیادہ دل جمی سے عبادت کرنے لگے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی سب اولاد ایک مکان میں تعلیم میں مشغول تھے۔ پھر شیطان نے اس مکان کو ان پر گرا دیا اور فرزندان سعادت مند اس مکان کے نیچے دب کر جان بحق ہو گئے۔ یہ خبر بھی شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام کو دے دی۔ پھر بھی حضرت ایوب علیہ السلام صابر اور شاکر ہو کر عبادت میں مشغول رہے اور توکل کی رسی تامے رکھی۔ ذرا بھی آپ علیہ السلام کی مزاج میں تغیر نہ آیا۔ پھر خدا کا امتحان آپ علیہ السلام کے بدن پر آیا۔ شیطان نے کہا کہ یا خدا، اب مجھے ان کی بدن پر اختیار دے، پھر معلوم ہوگا کہ یہ کس طرح عبادت کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ بغیر زبان اور دل اور کانوں کے میں نے تجھے تسلط دے دیا، یہ بھی تو کر کے دیکھ لے۔ چنانچہ شیطان بصورت ساحر مرد کے ہو کر آیا اور آپ علیہ السلام کی ناک میں پھونک ماری۔ اس کی حرارت سے پورے بدن مبارک میں خارش شروع ہو گئی، جس سے گوشت پوست پٹنے لگا اور تمام بدن میں کیڑے پڑ گئے اور لوگوں نے آپ علیہ السلام کو شہر سے باہر ایک جھونپڑی میں ڈال دیا۔ ہر کوئی آپ سے بیزار ہو گیا سوائے بی بی رحمت کے۔ انہوں نے کمر بستہ ہو کر آپ کی خدمت کی۔ جب سب مال دولت ختم ہو گیا تو بی بی نیک بخت نے مزدوری شروع کی۔ نصف مزدوری خدا کے نام حضرت ایوب علیہ السلام کی تندرستی کے لیے صدقہ دے دیتی اور نصف پر خود اپنا وقت بھی گزارتی اور حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی کھلاتی۔ جب بھی مزدوری کے واسطے جاتی تو راستے میں شیطان کڑا ہوتا اور کہتا رہتا کہ تو نوجوان اور صاحب جمال ہے، کس واسطے مزدوری کرتی ہے اور اپنی جوانی کو تو ایسے آدمی کی خدمت میں برباد کرتی ہے۔ مصر میں ایک دولت مند سردار ہے، اس بیمار کو چھوڑ دے، میں تجھ کو اس سردار کے نکاح میں دے دوں گا اور تیرا درجہ اوج عزت کو پہنچاؤں گا۔ وہ بی بی پاک اعتقاد والی اس کی کسی بات کے طرف بھی التفات نہ کرتی، بلکہ واپسی پر وہ سارا حال حضرت ایوب علیہ السلام کو سنا دیتی تو حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے کہ وہ ابلیس لعین ہے، تو اس کی باتوں پر فریختہ نہ ہو
ایک دن ابلیس لعین طبیب کی شکل میں بی بی کے سامنے حاضر ہوا اور بی بی سے کہا کہ اس بیماری کا علاج گوشت خوک اور شراب ہے، اس کے بغیر کوئی علاج نہیں۔ اور بعض نے کہا ہے کہ ایک دن بی بی نے اپنے توڑے سے سر کے بال کاٹ کر فروخت کر دیے تھے، لیکن تفسیری حقانی میں ہے کہ شیطان طبیب بن کر آیا اور بی بی سے کہا کہ اس کا علاج میں کرتا ہوں، لیکن شفا مجھ سے سمجھو۔ جب یہ بیماری لمبی ہو گئی تو حضرت ایوب علیہ السلام نے خدا کے جناب میں فریاد شروع کر دی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یاد کر ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا ذکر، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب شیطان کی طرف سے خبریں پہنچی تو اس وقت انہوں نے خدا سے فریاد کی۔ اس سے پہلے ان کو اتنی شدت کی بیماری دراز گزری تھی، لیکن کبھی بھی فریاد تک نہ کی تھی۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں، تاکہ ہم آپ کی خدمت میں ایسی اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز لاتے رہے۔ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلی بار ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ والسلام۔